السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ علی امین گنڈاپور کہاں تھے؟ یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کی خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے ڈیل لے کر گئے ہیں اور کوئی ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ دوسری بات کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، وہ کیوں ڈیلے ہوا، اور اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا وہ پہلے کے مقابلے میں جو جاری ہونا تھا اس کے مقابلے میں کیوں طاقتور ہوگا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے حوالے سے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا پریشر، پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی جتنی بھی کوششیں جو ایک قسم کا حکومت پر اپوزیشن کے حوالے سے ایک اسٹیج پہ وہ آ چکی تھی، وہ پوزیشن انہوں نے لوز کر دیا ہے، اور اب یہ آئینی ترمیم جب ہوگی تو شاید کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے ارریلیونٹ ہو چکی ہوگی۔ میں اس پہ آپ لوگوں کو بریفلی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آج آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اور حکومت اور ریاست میں مل کر، لیکن اس میں پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی تھی، وہ شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی ایسے مختلف ایونٹس کو پہلے بھی مس کر چکی ہے، ان کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی کم از کم اگر ٹاپ لیڈرشپ نہ جاتی تو سیکنڈ لیڈرشپ چلی جاتی، لیکن بہرحال ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر غیر حاضر جو ہے وہ درج کرایا۔ اس اے پی سی کے سائیڈ لائن پر 4 بڑوں کی ملاقات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں، یہ ملاقات ہوئی، اور اس دوران ظاہری بات ہے انہوں نے جو باتیں ڈسکس کرنی تھی وہ تو ڈسکس ہوئی ہوں گی، لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے جب ڈسکشن ہے تو اس پہ ان کے سب کے جو ہیں وہ چہرے وہ کھلکھلا رہے ہیں اور وہ مطمئن ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جس طریقے سے غائب ہوئے اور انہوں نے ایک پیاسا کوا کی کہانی بتائی ہے، اس پہ خود پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اتنی قسمیں نہ کھاؤ گھبرا کر، جاؤ ہم اعتبار کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے ایسا کہا کہ اب شریف آدمی کو اب جانے ہی دو، لیکن وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، انہوں نے ایک اور جو ہے وہ شوشہ چھوڑا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز جو ہیں وہ سرفہرست ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ان کی خاموشی اور ان کا یوں غائب ہونا، یہ سارا جو معاملہ ہے وہ عمران خان کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اس احتجاج کی کال دے کر، اور جب یہ احتجاج اسلام آباد وہ لوگ نہیں پہنچے تھے، اور جس طرح سے جب وہ اسلام آباد کے قریب یہ سارا کچھ تھا، اس وقت ایک مومنٹم بنایا ہوا تھا، اور اس وقت ممکنات میں سے تھا کہ وہ کوئی بات منوانے کے پوزیشن میں تھے، لیکن جس انداز میں علی امین گنڈاپور نے سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ کر دیا اور سارا معاملہ مس ہینڈل کیا، اس نے اگر پی ٹی آئی کی کسی نے سننی بھی تھی وہ سارا معاملہ وہ گیند انہوں نے گول جو ہے وہ انہوں نے مس کر دی، پلنٹی جو ہے انہوں نے کک مس کر دی۔ اور سب سے بڑی جو ان کی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ یہاں پہ پہنچے تو جو آلریڈی کارکن ڈی چوک میں پہنچے تھے ان سے کہتے کہ وہ ایک جگہ پر پرامن ہو کر بیٹھ جائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں کراؤڈ کو کوئی بھی سیکیورٹی فورس، کوئی بھی پولیس جو ہے جب ایک آپ پہ سڈنلی آتی ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے سیکیورٹی فورسز اس پہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں کرتے، کوئی پش پل نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ اس پوائنٹ کا ویٹ کرتی ہے جہاں پہ ان کی تعداد تھوڑی کم ہو جائے یا وہ تھوڑے سے ڈیوائیڈ ہو جائیں۔ وہ معاملہ انہوں نے کیا نہیں، کوئی کلیئر کٹ پیغام کارکنوں کو پہنچایا نہیں، خود پراسرار طریقے سے پہنچے، اور جب بارش ہوئی تو کسی بھی طرح سے جب وہ ڈسپرس ہو گئے تو پھر جمع ہونا وہ مشکل ہوتا ہے، اور وہ نہیں ہو پایا، اور پھر ظاہری بات ہے سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے ان کو نہ تو اس طرف یہ کہ جمع ہونے نہیں دیا، اور ان کو گرفتار کیا، اور جس انداز میں گرفتار کیا اس میں جس انداز میں میڈیا پہ آ کے مسلم نے جشن منایا،
اس نے جو آگے کسی نے اگر آنا بھی تھا وہ مومنٹم بھی توڑ دیا. سو اب کوئی ٹرک کی بتی پہ کے پیچھے نہ لگے, وہ جو ٹرین تھی وہ آپ لوگ مس کر گئے ہیں. دوسری بات کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا, اور منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب لوگ اور سپریم کورٹ کے اندر جو لڑائیاں خطوط جاری تھے, میں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پورے جو اتحاد ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی ہمارے پرو پی ٹی آئی جج ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. معاملہ صرف یہ تھا کہ جو خدشہ انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا ایک موومنٹ اور دوسری طرف جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو 63A کا معاملہ تھا, تو کہیں پہ اگر ہمارے پاس نمبر گیم پورے نہ ہو اور یہ سارا معاملہ ہو جائے تو اس میں منصور علی شاہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے. یہ والا معاملہ تھا اور وہ فیز اب گزر چکا ہے. 63A کا ثانی کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. اب قاضی صاحب جو ہے وہ irrelevant ہو گئے ہیں. اب جو معاملہ ہے, جب یہ ساری ترمیم ہوں گی اس وقت جو ترمیم میں جس انداز میں وہ لوگ اس کو لے کر آئیں گے, منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن جائیں گے تو اس معاملے پر وہ کوئی مسئلہ نہیں بنائیں گے. ان کا نوٹیفیکیشن شاید اب تک جاری ہو چکا ہوتا, لیکن پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے بالخصوص کہ اگر اس وقت نوٹیفیکیشن جاری ہوتا تو پی ٹی آئی اس کو اپنی وکٹری مان کے ایک اور ٹرک کی بتی جو ہے وہ نہ صرف ایک کارکنوں کو دیتی بلکہ ریاست کو ایک قسم کا تاثر دیتی کہ ہم نے اس کو پریشرائز کیا. سو اس کو ایک قسم کا اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہوا, اور اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جاری ہو جائے گا. جو آخر میں نے پوائنٹ آپ لوگوں کو بتایا کہ جو پی ٹی آئی نے اتنا خود کو سنٹرک کر دیا تھا, خود کو اتنا امپورٹنٹ پلیئر قرار دیا تھا. ایک آپ لوگ دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی خاطر جو ہے وہ حکومت اور ریاست کو نہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے پی ٹی آئی ہے, اور یہ سارا مومنٹم بنایا تھا. لیکن اب یہ سین بن چکا ہے کہ پی ٹی آئی شاید اس پورے جو ترمیم ہوگی انہوں نے جو وہ تھے وہ پوزیشن بھی کھو دی. آگے مومنٹم اب وہ بہت مشکل ہو جائے گا اپنے لیے, ان کے لیے, کیونکہ ان کی جو رہنما ہیں ان کے خلاف FIRs ہو رہی ہیں, اور اب ایسے میں ان کے اراکین کو غائب کرنے کے لیے انہوں نے خود ایک جو ہے وہ جنہوں نے اپنے MNAs کو کہا تھا کہ آپ لوگ احتجاج میں حصہ نہ لیں, لیکن اب انہوں نے ان کے لیے خود ایک راستہ کھول دیا کہ اب اگر وہ کسی کو گرفتار کرتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ غائب کرتے ہیں, کسی پہ پرچہ ہوتا ہے, تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اپنے لیے مشکلات انہوں نے بنائی ہیں. اب یہ جو فلائٹ ہوگی وہ سولو فلائٹ ہوگی, اور اس کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان نے ڈرافٹ دیا ہے حکومت کو, اس ڈرافٹ میں جو نکات ہے وہ اس میں اس کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ حکومت شاید مان لے. اور جیسے کہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نئی عدالت نہ بنائیں, اور آپ فی الحال جو ہے وہ ایک جو چیف جسٹس ہوگا اور 5 سینئر ججز ہوں گے ان پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا دے. اور یہ جو ہے وہ بار کی جانب سے بھی یہ مطالبہ ہے. جو بینچ اور بار ہے اس میں بار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سو بار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ بینچ بنا دیں, تو بینچ بھی اگر حکومت بنائے تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اس سچ حکومت کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہار نہیں ہے. فیوچر میں وہ اس کو ایمنڈ کر سکتے ہیں. سب سے اہم جس حوالے سے جو دکھتی رگ ہے یا جس نے بہت پنچ کیا ہے اس اتحاد کو, وہ ہے 18ویں ترمیم میں جو ججز کا طریقہ کار تھا ججز کی تقرری کے لیے. حکومت کا مین جو ان کا جس پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو مینلی جو وہ کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی طریقہ کار کو, جس میں پہلے پارلیمنٹ نے کرنا تھا, لیکن جیسے چودھری نے کہا نہیں آپ 19ویں ترمیم کر کے اس کو پھر سے سپریم کورٹ کا اختیار بنا دیں, تو اب ججز کی تقرری جو ہے وہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کے لیے مولانا نے تجویز دی ہے. اب جب مولانا نے یہ تجویز دی ہے تو وہ تو
ظاہری بات ہے پہلے سے حکومت چاہتی بھی یہی ہے، اور مولانا نے ججز کی ایج بڑھانے کی مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا ایسا نہ کرے، اور اگر اب جب سارا معاملہ ہو چکے ہیں اگر ایج نہ بڑھائی جائے، ایکسٹینشن ویسے بھی نہیں دینی، تو مولانا کی جب یہ بات مانی جائے گی تو مولانا تو کہیں گے میری تجویز مان لی گئی، اب میں پاگل ہوں کہ میں اس کی مخالفت کروں، میں نے ہی یہ ڈرافٹ دیا ہے، وہ لوگ مان رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم ہے کہ دیکھیں 63A جو ہے وہ نظر ثانی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، جو کہا جاتا تھا کہ ری رائٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن کو، تو وہ فیصلہ تو ختم ہو گیا۔ اب 63A میں ترمیم مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی ایس سچ کوئی ضرورت ہے، سو مولانا نے یہ کہا ہے کہ آپ اس میں کوئی ترمیم نہ کریں۔ تو اگر مولانا کی تجویز مان لی جاتی ہیں اور مولانا کی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ آج کی نشست بھی ہوئی ہے، تو ایسی سچویشن میں جب پی ٹی آئی بہت مشکلات میں ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیر عتاب آ گئے ایک دفعہ تو پھر سے، تو پھر مولانا کے پاس تو آپشن پھر یہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ جائے۔ ایسے میں جب ان کی تجویز بھی مان لی جائے، آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس پورے پروسیس میں جیسے پہلے مولانا کی اہمیت بڑھ گئی تھی، اور اس میں جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو پی ٹی آئی والے ان کی تعریف کر رہے تھے، وہ پی ٹی آئی والے تھے، اب اس میں جو پی ٹی آئی کا جو وزن تھا وہ پی ٹی آئی کے پاس اب خود اپنا نہیں رہے گا، اور اس میں جب مولانا کی تجویز مان لی جائے گی تو پی ٹی آئی کے بغیر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو پائے گی، اور یہ بھی ممکنات میں سے ہے۔ آپ یہ جن چیزوں کو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے ذریعے سے اس طرح پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ سارا جو معاملہ ہے وہ ایک شخص کی نوکری کے لیے ہے، قاضی فائزی صاحب کے لیے۔ حکومت یہ کر سکتی ہے، یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیں، حکومت یہ کر سکتی ہے کہ یہ تاثر زائل کرنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں پاسبلٹیز میں سے ہیں کہ 25 تاریخ کے بعد بھی یہ حکومت کر لے، اور وہ اس حوالے سے جب منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہوگا، اور منصور علی شاہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو ان کے بھی خطوط جو ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے جو امیدیں پی ٹی آئی والے ان سے لگا چکے ہیں وہ امیدیں تھوڑی دیر سے وقت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ٹوٹے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی بھی ایسے عہدیدار سے ایسی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ قاضی فائزی سے امیدیں لگانے والے جو ہے وہ مایوس ہو گئے، ایسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں منصور علی شاہ سے امیدیں لگانے والے جو ہے وہ مایوس ہوں گے۔